اهدنا الصراط المستقيم. کہالت کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب آیا کرتے ہیں کسی بستیوں میں، افسدوا، فساد کر دیتی ہیں. کیا منفذات آج وہ تبدیل کرتے ہیں، وجعلوا عزت، کیا پہلے نظام کو درمرم کرتے ہیں، پہلے نظام کو درمرم کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت لحاظ اللہ، عزت والوں کو گھٹیا کر دیتی ہے. فَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہوں کی یہی عادت چلی آتی ہے. کہنے لگی یہ تو ہے عادت، میرا خیال ایک اور ہے، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ. ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی چال باز ہے اور کتنی بھاری سمجھدار ہے. یہاں سے انگریز نے سبق سیکھا تھے گدی نشینوں نے، یہی انگریز کا سبق ہے، یہی گدی نشین کرتے ہیں، یہی باطل کرتا ہے سارے. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں بھیجتی ہوں اس کی طرف تحفات، بڑے بڑے تحائف بھیجتی ہوں، زیور، مال، رشوت. فناظرۃ، پھر دیکھوں گی، بما یرجع المرسلون، میرے بھیجو ہی کیا پیغام لاتے. اگر مال لے لیا سمجھے کہ مال کا ہاں جی دانا چگیا تو پھاسیا، لالچی پھس جاتا ہے، خدا جا جاتا ہے. واہ بہت اچھا، دانا چگ گیا پھس گیا. مفتی نا کھان دانے پھس واقعی سمجھو بات، سمجھو کیا مطلب کیا ہے. انگریز بھی دانا ڈالتا تھا، انگریز بھی یہی بے ایمان کرتا تھا ساری سرحدوں میں، ہے کہ نہیں؟ آزاد قبائل کے سرداروں کو دیتا تھا کہ نہیں. ایک یہی بے ایمان نے انگریز کیا کرتا تھا، بے ایمان کا تخم اس کا خدا تباہ کرے. ساری قوم کو تباہ کرنے کے لیے وہاں سارے بڑے بڑے سرداروں کو روپیہ دیتا تھا. یہی ہوتا تھا کہ نہیں استعمال. گدی نشین بھی کیا کرتے ہیں، جس مولوی سے خطرہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں. خدا کی قسم لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کو یقین ہے کہ یہ مال والا ہے نہیں، لے گا نہیں ہم سے. یہ مسئلہ چلتا تب ہی ہے کہ ذرا بھی گدی نشینوں سے ملاوٹ نہ ہو. یہ مال دیتے ہیں، مال دے کر بھی کمزور کرتے ہیں. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، بات کہی آپ نے بھی. اس نے کہا کہ دانا ڈال دے، دیکھو کبوتر چگ گیا، دانا تو گیا. فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان، آگے قاصد سلیمان صاحب کی بات یہ مانو جا مفردہ ہے، اس لیے کہ ان کا جو آگے تھا امیر، ان کا سربراہ، وہ آگے پیش ہوا ہے سلیمان صاحب کے آگے. فلما جاء، سلیمان السلام کے بعد آیا، دیکھ کر نا مال تو سلیمان صاحب کو غصہ آ گیا، آنا چاہیے تھا. فرمایا جاؤ لے جاؤ مال. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. ہاں جی، ایمان مومن تھے، جس کا مقصد ایمان ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے خیر مما آتاکم، مجھے بڑے ہی اچھا اس سے جو تم نے مجھے دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، جہاں اپنی توبوں کے ساتھ تم خوش رہو، میں خوش نہیں ہوتا. تو بھی دے کر میں خوش نہیں ہوتا، میں ایمان دے کر خوش ہوتا ہوں، مال دے کر خوش نہیں ہوا کرتا. مجھے ایمان کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے. ارجع الیہم، واپس جا. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم البتہ ضرور لائیں گے ایک ایسا لشکر جس کے مقابلے تمہاری کوئی طاقت نہ ہوگی. جا کر کہہ دینا اگر ضرورت مجھے پیش آئی تو میں فوج بھی لے کر آؤں گا، اور ایسی فوج لے کر آؤں گا کہ تمہاری طاقت کی بات کرنے کی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْ أَرْضِ اللَّهِ، فوج لا کر ذلیل کر کے نکالیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، سب ذلیل ہو کر ہو گئے میرے. اب گیا جی، یہاں بھی اندباج ہے. القصہ، وہ گئے پیچھے سلیمان صاحب نے اپنے ممبروں کو بلایا. قَالَ یا ایھا الملو، سلیمان نے فرمایا اے میری جماعت، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہوگا جو لائے اس کا عرش میرے پاس پہلے سے کیا میرے پاس مانتے ہوئے
مارنے سے پہلے پہلے کون جو رزقار سے لے کر آئے میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن، ہمت والا زور والا ایک جنات نے صدا انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان صاحب میں لے آتا ہوں آپ کے پاس پہلے کہ آپ کھڑے ہو اپنے مقام سے. یعنی جو آپ کے دفتر کا وقت آئے، جو آپ کے دفتر کا وقت آئے 2 یا 4 بجے کا، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. فإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر ہوں بھی بڑا زبردست لا سکتا ہوں، میں اکھیڑ کر بھی لا سکتا ہوں. امین، جو چیز لاؤں گا اس میں ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، خیانت نہیں کروں گا، پوری پوری چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ہونا کیا ہے کہ نہیں آج کل پہلے لے لیتے نکال لیتے پھر اس پر سیل کر لیتے ہیں. قال الذی، یہ تو کہا پھر تم دور والے جن نے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کا علم تھا کتاب کا، علم تھا کتاب کا. بات سمجھ یہاں کئی قول ہے، میرے شیخ کو جو پسند ہے بس ثوابوں کا امام راضی کہتا ہے، کہا اس نے جس پر علم ہوتا تھا کتاب کا، سب سے پہلے علم کتاب ہوتا ہے جبریل کے ساتھ، پھر جبریل دیتا ہے انبیاء کے بتاتا ہے. کہا جبریل نے چھوڑے جھگڑوں کو، انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، اے سلیمان صاحب تیری آنکھوں کی چمکنے سے پہلے آگے لے آؤں گا. چھوڑ ان باتوں کو، گھنٹوں کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں کے لیے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، وہ تو کیا ہے کہ ایک فرشتہ کئی بستیوں کو پرور اٹھا کر جا کر مٹا دو، کیا بات ہے؟ بہتر سے بہتر آئی ہے. اس نے کہا جس کا علم کتاب کا تھا حضرت جبریل نے، جی میں لے آتا ہوں. قبل یرتد الیک طرفک فلما راؤ مستقرا زندہ، دیکھا سامنے آ گیا. قال ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، مولا یہ ہمارے کام کا نہیں، یہ سب تیرے فضل ہی ہے، ہماری قدرت یہاں کوئی کام نہیں کر سکتی، ہم تو بالکل عاجز ہیں، یہ تیرا فضل ہے. لیبلونی، ایسے فضل و کرم کر کے تو امتحان لیتا ہے. اشکر، میں تیرا شکر گزار بنوں گا، ام اکفر یا ناشکرہ بنوں گا. ومن شکر فانما یشکر نفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. بعض کہتے ہیں کہ اور ہندو علم دادرات آصف برخیا ہے، کوئی ولی تھا، ہاں جی دیکھو نا ولی کو بڑی طاقت ہوتی ہے، انا آتی کا میں لے آتا ہوں، آنکھ چمکنے سے پہلے. بادشاہ ولیوں نے بڑی طاقت ہوتی ہے، اپنی گوگی لگ جائے، چاہے اپنی گوگی لگ جائے. مشرکوں کو ایسی جگہ چاہیے، ذرا کہیں کو موقع ملے کہتے ہاں نا جی دیکھو جی ولیوں کو طاقت ہوتی ہے نا جی، وہ اولیاء اللہ تو گورا سمرا طاقت ہے. یہ کہتے ہیں بھائی ان پاگلوں سے پوچھو، سارا قرآن چھوڑ دیں گے لیکن بچڑی کی پہاں سے ہاذا الہنا کہہ دیں گے، پہاں مل جائے ذرا کہہ دو، کوئی بات کہیں سے ملے، سارا قرآن کے نصوص سے قطعیہ چھوڑ دیں گے اس کو، بس کہیں پہاں ملی اس کو لے لیں گے. اب رہا یہ بات کہ آصف رخیا ہو یا دنیا کا کوئی ولی ہو، کسی ولی کے قبضے کے اندر کوئی کرامت ہو، کوئی کرامت نہیں، جنہوں نے کہا بھی ہے کرامت، وہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ کرامت اولیاء اللہ کے اختیار میں نہیں ہوتی. ایک اور سوال ہے اس بات، امام راضی نے بڑے سوال کیے ہیں یہاں، وہ یہ کہ پیغمبر موجود ہو اور پیغمبر کی موجودگی میں ایک ولی سے کرامت کا ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر سے معجزہ اللہ صادر کرواتا ہے، ہاں پیغمبر کی غیبوبت کے وقت پھر بے شک اللہ تعالیٰ ولی پر کرامت صادر ہو. جب پیغمبر موجود ہے تو معجزہ اللہ تعالیٰ صادر کرواتا ہے، نہ کہ اس کے سامنے کرامت صادر ہونی شروع ہو جائے. کوئی کرامت صحابہ کی حضور کے سامنے نہیں ہوئی، اب بھی موجودگی میں ہوئی ہے، سامنے پیغمبر موجود ہے تو کرامت ہونے لگی ہے. چنانچہ اسی بنا پر بعض نے کہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی خود سلیمان سے مراد ہے، خود سلیمان سے. عفریت چھوڑا عفریت، انا آتی کا عفریت، میں تیرے پاس لے آتا ہوں. قبل یرتد الیک طرفک،
کا سے مراد قرے جن، یہ ایک اور یہ بھی لکھا ہے، بعض کی جبریل سے مراد پر یہ ہے، بہتر رائے وہی ہے جو امام راضی نے لکھی ہے، والحق یقال، اور بھی لکھتے ہیں سارے، امام راضی نے زور اس پر دیا ہے، میرے شیخ اس پر زور دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور بھی کہتے ہیں، رائے صاحب اگر عفریت ہو، نہ آصف الخیا ہو یا حضرت سلیمان صاحب بھی ہو، تو انا آتی کا، یہ انا آتی کا کی نسبت کیوں ہے؟ میں لاؤں گا، یہ میں کا لفظ کیوں ہے؟ پڑھ چکے ہو لفظ مختصر معنی میں کہ نسبت ادنا ملابست کے لیے ہوتی رہتی ہیں، مفعول معلوم مسمى فاعلہ ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ اس امت ربیع البقرہ کیا لفظ ہیں؟ جو نسبتیں جہاں آ گئی ہیں ان کی توجیہ تو وہاں ہے، لیکن اپنی طرف سے قیاس کر کے خود توجیہ اس سے نسبتیں نہ کیا کرو، نہیں سمجھے؟ خود ہم نہ کریں، جو آ چکی ہے اس کی توجیہ، نہیں سمجھے میری بات کو؟ کرنے والا اللہ ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ پر صادر ہو رہا تھا، صدور کی وجہ سے نسبت کر دی۔ یہ وہ لوگوں نے توجیہ کی ہے جو کہتے ہیں کرامت یا معجزہ ہے، اور اگر جبریل بنا دو تو کوئی اشکال ہی پیش نہیں آتا، نہ نسبت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ ایک یہاں جو ہے جب بات کی اڑ گئی ساری، تو بریلوی ایک اور بھی کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں مولانا روم کا، اولیارا ہست قدرت ازیرا تیر جستا باز گردان انزرا، اور جی بڑی طاقت ہے، تیر چھوٹا ہو بھی واپس لے آتے ہیں۔ کوئی ان کو کہا کرو کوئی ایسا تیر کڈو سے بندے نے قدر پاکستان نکالا، ہم تیر بھیجتے ہیں اس کو واپس کرو لے آئے، ہم تیر مارتے اس کے سینے میں، پہلے ہمیں اجازت دے دے مارو مجھے، ہم مارتے اس کے سینے میں، پھر اس کو واپس کر لے گا۔ گراہ نہیں آپ نے سمجھ موڑ سکتے، تیر موڑ سکتے، ہاں جی آپ نے سمجھ گراہ نہیں پیچھا کر سکتے، تیر تو بڑا مشکل ہے۔ تو سمجھ گئے یہ کیا بات ہے؟ اس لیے یہ بھی کہہ دوں، لوگ اس کی کئی توجہ کی ہے، کوئی کہتے ہیں جس میں از الہ ہے، بھائی از الہ ہو، مشرک بھی یہی کہتے تھے خدا نے طاقت دے رکھی ہے، یہ جواب غلط ہے۔ از الہ کہنے سے چھوٹ نہیں سکتا آدمی، مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا خدا طاقت دے دیتا ہے۔ اب میرے شیخ کی توجہ سے دیکھیے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میں یہ کہہ رہا تھا، اور یارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان انزرا، یہ جو ہے نا اسی بنا پر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں درمیان میں کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو، کہیں جا کر اس قسم کی کلمات مولانا رومی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، کلمات دے کر جھٹ ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا، بڑے بڑی غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی شعر دیکھا بات اس سمجھی اوہ ہو یہ تو خلاف ہے، یہ جی کافر ہے مشرک، چنانچہ کہیں لکھا ہے رومی تے جامی تے بہو تے بلا سبھی کافر جانی، پنجابی نے لکھا ہے رومی تے جامی بہو تے بلا سبھی کافر جانی، ان ساروں کافر سمجھ، ان کو جو بڑے ان کو کافر نے کہا وہ بھی کافر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی صرف اس بنا پر کہ توحید کا رنگ اگر ایسا چڑھے کہ ذرا کوئی جملہ آیا تو اس وقت طبیعت کو لگا کہ اوہ یہ تو خلاف ہے، ہی کافر نہیں۔ یہ میں نصیحت کروں گا آپ کو کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا نور اسلام کے متعلق؟ انہیں کہا کہ کیا ہے تمہارے متعلق جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا علم وہ کیا پڑھا جی؟ علم ایک اور بھی ہے جی، بان القرون الاولیٰ وما بان القرون الاولیٰ، پہلے قرون متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سے کیا واسطہ ہے، علم عند ربی، میرے رب کے پاس مجھے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو خبردار کسی گزرے ہوئے لوگوں میں سے جو کوئی اچھا کام کر کو برا کافر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میں ویسے توجہ کر دیتا ہوں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے توجہ، کوئی ضروری کہ اگر توجہ تمہیں سمجھ نہ آئے نہ آئے۔ انسان اکثر میرے شیخ عجیب و غریب توجہ کرتے تھے، مولانا روم کے شیخ بھی تھے، اور حضرت میرے مولانا روم پر بڑے فدا تھے۔ وہ کہتے تھے ساری رومی کی کتاب میں توحید کی نعرے چل رہی ہے، لیکن ہائے اللہ میرے مشرکوں نے اس کو بالکل غلط معنی لے لیا ہے، مشرکوں نے بالکل غلط رنگ لے دیا ہے، اور ورنہ ساری توحید اس کا یہ بڑا کام ان کا تھا۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، یہاں وہ کہتے تھے اصل پیچھے آیا مولانا روم یہ آیت لکھی ہے
لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ آیت لکھی ہے. لکھ کر کہتے ہیں گناہ ہو اور گناہوں کے بعد پھر تیرے لیے ایک ہی سر بن سکتی ہے. خدا کے کسی مقبول انسان کے پاس جا, دعا کروا, خدا تیرے گناہوں سے بچا دے. یہ گناہ تیرے لیے مستقل ایک تیر ہے جو تیری طرف آ رہے ہیں. گناہوں کو تیر کہتے ہیں. اگر ان تیروں سے جو گناہوں کے تیر آ رہے ہیں اپنی تباہی کو بچانا چاہتا ہے, کسی نیک آدمی دعا کر خدا تیرے گناہ معاف کر دے. جاؤوک فاستغفر اللہ. بس یہ آیت لکھی ہے. آیت لکھتے ہوئے چلتا جاتا ہے, آگے جا کر کہتا ہے اس سے یہ فوائد ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. مراد وہ تھی, انہوں نے لے لیا کہ یوں کریں, بلیوں کو طاقت ہوتی جو چاہے کرنے. جھوٹ ہے میرا, کوئی طاقت نہیں خدا کے مخلوق میں. قرآن پیغمبر کو کہے لیس لک من الامر شیء, میرے پیغمبر تیرے اختیار میں کوئی شے نہیں. اگر پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے تو ولی کے اختیار میں کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال جہاں قرآن پیغمبر کو لیس لک من الامر شیء, جہاں پیغمبر کہے ما عندی ما تستعجلون بہ, میرے قبضے میں وہ راضی تو تم مانگتے ہو, پیغمبر تو یہ کہے اور ولی کو طاقت ہو جائے, یہ بالکل جھوٹ اور کذب ہے, لعنت ہے میری. بہرحال اس لیے میں کہہ رہا تھا لیکن پھر بھی نصیحت کرتا ہوں, کوئی شہر بھی مل جائے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, ہوش کر کے بڑا سوچنا چاہیے. اگر تو جی ہو سکتے تو کر لو. ہاں اس کی ساری باتیں کر لی مشرکانہ, ایک اکثر باتیں صحیح ہیں, کوئی ایک آدھ بات ایسی ہے سمجھ نہیں آتی تو جی کر سکتے کر لو, نہ آتی فتویٰ نہ لگانا. ہمیں کیا پہنچتا, ہاں جو ہمارے زمانے کے ہیں ہم نے دیکھی ہیں ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں. میرے گندے میرے شرک پھیلانے والے مت چھوڑو. لاکھے لاکھی کے لیے بس ایک ہمیں آپ میں سے کسی کی بات مل جاتی ہے. مسئلہ یہ کتابوں میں جو پڑھا ہوا ہے ہوگا وہ یہ ہے, سن لو کتاب مسئلہ بھی آپ کے آگے. اصل بات یہ میں یوں کہتا ہوں, دیکھیے عبارتیں تو کوئی نہ کوئی مل جاتی ہیں, لیکن عبارتوں میں اگر تم یہ کہو صرف دیکھنا پڑتا ہے یہ قائل کون ہے. قائل ضرور دیکھنا پڑتا ہے, اگر قائل نہ دیکھو گے تو بہت بڑے نقصان عظیم اٹھانا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا فرض کرو کون ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے جس کی زندگی کتاب اللہ سن مطابق گزری تھی, حالات ہمارے سامنے اور بھی ہے, کتابیں ہیں, ایک آدھے ایک شعر آ گیا ہے, کوئی عبارت آ گئی ہے, حتی الامکان اس کی توجیہ کرنی چاہیے. اگر سمجھیے کہ اس کی ساری عبارتیں اس کی زندگی کی شرک میں گزری ہے, عرس میں گزری ہے, ٹکڑے سارنگی میں گزری ہے, ہس کس کے سجدے میں گزری ہے, یہ توجیہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صرف آدمی ہے, بڑا فرق پڑنا پان سوچنا ہے. اگر جلد بازی میں کہہ دیا فرض کیجئے زید ہے, عمر بکر, یہ 5-7 ہے, بہت اچھے انسان گزرے ہیں, جہاں تک ان کے کاموں کے تعلق ہے بڑی اصلاح ہوئی ہے, لوگوں کا عقیدے بھی ٹھیک ہوئی ہے, ان سے کوئی عبارت بھی آ گئی تو جی ایسی کرو. اب مولانا اسماعیل شہید فرض کرو, مولانا اسماعیل شہید ہے, مولانا اسماعیل شہید کی عبارت اگر کوئی آپ کے آگے منصب امامت کی پیش کر دیتا ہے اس کی توجیہ کرو, نہ کہ مولانا اسماعیل شہید پر فتویٰ لگاؤ. اصل میں اس قسم کی چیزیں اگر کسی قسم کے لوگ ملتی ہیں جس کی پوری زندگی کے حالات جہاں تک پہلے لوگوں نے کیے ہیں اچھے ہیں, کتاب اللہ کی سنت مطابق اس نے کام بہت اچھا کیا ہے, کوئی ایک عبارت اس کی توجیہ کرو. لیکن اگر پہلی زندگی مشرکانہ عرصوں میں غیر سے پکارنے میں گزری پھر کوئی توجیہ کی ضرورت نہیں. نور ازمان ویختا رہنا تھوڑی حدیث ہے, بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے. ہاں جی, کالا نکر العرشا ننظر تتعتدی ام تکون من الذین لا یعتدون. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عرش کو تبدیل کر لو. ہے جو آیا نا عرش, کچھ اس میں تبدیلی تھوڑی سی کر لو. وہ بھی آئیں گے, اب وہ تو مجبور ہو کر آ رہے ہیں, آئیں گے, چھوڑ جائیں گے نہیں. میرا خدا کو نہیں چھوڑ سکتا, آ کر رہیں گے یہاں, وہ اسی واقعے سے آ کر رہیں گے. جب پہنچیں گے اس کا تبدیلی کر دو. ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھدار ہے یا بے سمجھ میں سے ہے, کوئی معاملہ فہم بھی ہے یا یوں ہی ہے,
ہو جاتے ہیں اندھا دھند بھی، حکومتیں مل جاتی ہیں اور حکومتوں کے قابل نہیں بھی ہوتے. ہائے کیسا آئی جی فلما جاءت آ گئی کیلا ہاکذا عرشک، ایسے ہی تھا تیرا عرش، ہاکذا عرشک قالت کانہو، تبدیلی بھی دیکھتی ہے، اس کے اور حالات بھی دیکھتی، کہتی کوئی ایسے ہے تو ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہم دیے گئے علم من قبلها، اس معجزے سے پہلے، اس واقعے سے پہلے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہو گئے تھے ہم ماننے والے، وہاں بھی ہم ماننے والے ہو گئے تھے. علم بالتوحید، یہ علم بھی سلیمان کے ساتھ. بہرحال یہ واقعہ تو آیا ہی ہے، اس واقعے نے تو خود ہی حیران و شستر کر دیا ہے. وصدا، قرآن اب کہتا ہے بحث کرتا ہے، وصدا، روک دیا اس عورت کو، ما کانت تعبد من دون اللہ، جن معبودوں کی عبادت کرتے اللہ کے ماں سوا، کیونکہ ایک معبود نہیں تھا، کئی معبود تھے جن کی عبادت کر رہی تھی. انہوں نے اس کو روک دیا تھا ایمان سے، پہلے اس کو موقع نہیں ملا، پتہ ہی نہیں تھا، رکی ہوئی تھی. انا کانت من قوم کافرین، اس قوم سے جو کافروں کی قوم تھی، ان کی قوم کے ہونے کی وجہ سے اس کو ایمان سے محرومی تھی. اب آئی وہ محلات جو تھے شیشوں کی جڑے ہوئی ہے، ادھر دھوپ کی شعائیں پڑتی تھی، لہر معلوم ہوتی ہے پانی کی لہر ہے. قیل لا دخل السروا، داخل اس محل میں. فلما رأت، دیکھتے حسبت لجتا، گمان کی کہ پانی کی لہر، کشفت عن ساقیہا، کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے، کپڑا اونچا کرنے لگی کہیں پانی نہ آ جائے. قالا، سلمان تم کیا کرتی ہو؟ انہو سرح ممرد من قواری، یہ تو ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں سے. بس یہ دیکھ کر کہ ہاں ایک دنیا کی معمولی چیز کو، معمولی محل کو میں سمجھ نہیں سکی. میں نے سمجھا پانی ہے تو شیشوں کی شیشے تھے، میں پانی کی لہر سمجھ رہی ہوں. ہائے اللہ، مجھے اس معاملے کو سمجھ نہیں آئی، میں تیرے معاملے کے اندر بھی میں واقعی غلطی کھا گئی. انی ظلمت نفسی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہ یعنی اب جا کر کہنے لگی کہ یہ تو یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، یعنی محل آ جانا اس کا، عرش کا آ جانا اور آ کر یہ حالات دیکھنے، کہنے لگی اس سے پہلے بھی دل ہمارا مان چکا تھا کہ ہم غلطی کے اندر ہیں، لیکن کرے کیا؟ قرآن کہتا ہے کیوں رکی تھی؟ صدا ما کانت تعبد من دون اللہ، اس واقعے سے پہلے اس لیے مشرک بنی ہوئی تھی، اس کے ماں باپ بھی سارے مشرک تھے، وہ بھی غیروں کو پکارا کرتے تھے، یہ بھی غیروں کو پکارا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ لیکن اس واقعہ کے آنے کے بعد اس نے انقلاب تو پیدا کر ہی دیا تھا. اب گئی محل میں، محل کو دیکھا پانی کی لہر، پکڑ اوپر کرنے لگی، فرمایا نہیں مت کرو، یہ لہر نہیں ہے پانی کی، ایک شیشے ہیں اور شیشوں پر شعائیں پڑ رہی ہیں. اس نے سمجھی یا اللہ، ایک میں عورت جو اس معمولی واقعہ کو سمجھ نہیں سکی، یہاں مجھے غلط فہمی ہو چکی ہے. مولا تیرے معاملے کے اندر مجھے غلط فہمی رہی، میں غلطی کر چکی، اقرار کرتی ہوں ظلمت نفسی، میں واقعی مشرک رہی، شرک کرتی رہی. اب میں اقرار کرتی ہوں اسلمت مع سلیمان، میں ایمان لا چکی ہوں اس کے لیے للہ رب العالمین. مراد کیا؟ یہ یہاں یہ کہنا لوگوں کا کہ بلقیس کی پلیوں کی حالت دیکھنا چاہتے تھے، خوبصورت ہیں نہیں ہیں، بال ہیں نہیں ہیں. یہ ایسی لعنت ہے جو پیغمبر پر سوائے اتہام کے اور کوئی نہیں، ورنہ پیغمبر بھی ہو اس میں شہوت کی بات بھی ہو اور شہوت کے لیے عورتوں کی پلیاں دیکھ رہا ہو، یہ پیغمبر سے ناممکن ہے، بعید ہے. یہ سب یہودیوں کی باتیں ہیں اور یہودیوں نے پھیلا کر آگے مشہور کی ہوئی ہے. ان یہودیوں سے لے کر مرد قادیانی نے اپنے لیے لکھی ہے. سمجھ گئے؟ ورنہ پیغمبر سے یہ بات جو میں نے کر چکی، سمجھو تقریر کو، ہم نہ کوئی شہوت کی بات نہ کچھ ہے، بلکہ روکنا نیچے کرو.
یہ کیا کر رہی ہو؟ سرہن ممرد من قواریر، کوئی پانی شانی نہیں، کس کا ڈر ہے تجھے؟ ایک محلہ شیشوں سے جڑا ہوا، سمجھنے کی ہاں یہاں مجھے غلطی ہو گئی، جو یہاں غلطی کر سکتا ہے وہ خدا کے سمجھنے کے بھی غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اعلان کرتی ہوں کہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی رب العالمین۔ اپنی غلطی کا اقرار کا حاصل کیا نکلا؟ دو قصے ہو گئے، دونوں قصوں کا مقصد کیا نکلا؟ پھر سمجھو، دونوں قصوں کا مقصد کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی، سلیمان صاحب کا قصہ بھی، ان دونوں سے نکالو علت، اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمینوں والے بھی، سلیمان پیغمبر بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے، غیب اللہ جانتا، جیسے غیب کوئی نہیں جانتا، تبارک و برکت ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ کھڑ گیا معاملہ، سمجھ گئے؟ اب آؤ، میں نے کہا تھا تیسرا قصہ اور چوتھے قصے سے اور نکلے گی، یہ دو قصے بھی پڑھی ہوئی آگے بالکل آسان ہیں، اس لیے میں جلدی کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھیجا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، یہی جا کر نعمت اللہ جب اس سے جا کر یہی کہا اے لوگو اللہ کو پکارو، دو جماعتیں بدنی جھگڑا کر رہے تھے، قال یا قوم لم تصنعون، کہا اس نے اے میری قوم کیوں جلدی کرتے ذات برائی کے، پہلے اچھائی کے، اچھائی نہیں مانگتے برائی مانگتے ہو، اچھائی نہیں مانگتے برائی مانگتے ہو، لما تستغفرون لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں خدا سے معافی مانگتے، لعلکم ترحمون، شاید آپ کی جاؤ، قالوا طیرنا بکم ممن معک، کہا انہوں نے ہم تو تیری وجہ سے، تیرے ساتھ کی وجہ سے بدحالی پکڑتے ہیں، جس دن سے تم آئے ہو ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ کہتے ہیں وہابی ہو، جس دن تم وہابی آئے ہو رسول کو مانتے نہیں، یعنی جس دن بے ادبوں کی جماعت آئی، طیرنا بکم ممن معک قال طائرکم عند اللہ، او مشرکو تمہاری حالت یہ ہوئی اللہ کے یہاں، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو فطر میں ڈالے ہوئی ہے۔ کہاں ابن مدینہ سے 17 شہر میں 9 بدماش رات یفسدون پر اندر جواب دی ولا یصلحون، رات بمانا شاس، یاد رات بمانا شاس، 9 آدمی تھے بڑے فسادی تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، ثالثہ کی بات دن بدن بڑھتی جاتی ہے، لوگ اس کو مانتے جاتے، اس کو مار ڈالو۔ قالو تقاسموا باللہ، کہنے لگے آؤ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، کس بات پر؟ لنبیتنہ، راتوں رات مارو صالح علیہ السلام کو بھی، وآل اس کے ساتھیوں کو بھی، ثم لنکونن لولیہ، پھر کہیں گے اس کے ولی وارث کو ما شہدنا مار گالی، ہم اس دن تھے نہیں جس دن مارے گئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے، دیکھا آگے، وَمَكَرُوا مَكْرًا، مفعول مطلق لبیان القبار، مفعول القبار، مَكَرُوا مَكْرًا، مکمل تدبیریں کر لی انہوں نے، مکمل تدبیریں کرنا مارنے کے لیے، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی مکمل تدبیر کر لی ان کو مارنے والوں کو ختم کرنے کے لیے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو ہماری تدبیر کا علم نہیں تھا، جو ان کی فیصلوں کا بھی معلوم ہو چکا تھا، ہمارے فیصلوں ان کو پتہ نہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ ان کے تدبیروں کے انتہا کی، انا ہم نے دمرناہم، ان نو کو بھی ہلاک کر دیا، وقوم ان کی ساری قوم کو بھی، اجمعین سب کو، فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، وہ ساری ان کی بستیاں ویران ہو گئی اس شرک کی وجہ سے، ان کو دمرنا ان کو ہلاک کیا ہم نے، انجینا الذین آمنوا، ہم نے بچائی ایمان والوں کو، صالح السلام کو بھی ہم نے بچا لیا، ماننے والوں کو بھی ہم نے بچا، جب بچانے والے بھی ہم، ہلاک کرنے والے بھی ہم، تے علت کیا اگلی قل الحمدللہ، اور نکلا نیچے آخر سطر دیکھو، قل الحمدللہ، یہ بات مان لو، صرف کارسازی اللہ کے لیے، وہ جس کو ہلاک کرے کوئی بچا سکتا نہیں، جس کو بچائے اس کو کوئی پکڑ سکتا
نہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلامتی ہوتی اللہ کے بندوں جو اللہ جن کو چن لے. مراد کیا ہے؟ سلامتی ہوتی ہے خدا ان کو سلامتی دے دیتا ہے. سلامتی وہ دینا نہیں سکتے, وہ کسی کو بچا بھی نہیں سکتے, نہ بچا سکتے ہیں, ان کو طاقت بچانے کی. خدا ان کو بچا لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ خیر اما یشرکون. آیا اللہ بہتر ہے حاجت روا ہونے میں, برکت دینے میں. اما یشرکون, یا مشرکو وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. مراد کیا ہے؟ کار صاحب اللہ آئے جس کو پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا, جس کو بچے بچائے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. سلامتی پیغمبروں کو لوگوں اللہ تعالیٰ سلامتی میں لے لیتا ہے, وہ بچا نہیں سکتے. نکلا ہے نا پہلی علت, پہلی علت نکلا ہی نہیں یہاں جگہ. دوسری علت متفرع تیسرے قصے پر. میں نے کہا تھا تیسرے اور چوتھے قصے پر نیز یہ بھی مسئلہ یہاں سے نکلا آیا. جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے خدا کی توحید کا, مشرک آ کر ملا کر اس کو مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن جب مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں خدا کہتے ہیں میری امدادیں بھی آیا کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ بھی نکلا ہے مسئلہ. نیز یہ بھی نکلا آیا قالوا تقاسموا باللہ, وہ مشرک کس کی قسم اٹھا رہے تھے؟ اللہ کے نام کی. خدا کے نام کی قسم اٹھا کر پیغمبر کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. خدا کے نام کی قسم اٹھائے پھر بھی بے ایمان مشرک. تو آج لوگ تو خدا کے نام کی قسم پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا کہ ولیوں کی قبروں پر اعتماد کرتی ہے, ان سے زیادہ مشرک. آگے چوتھا قصہ. چوتھا ولود نے کہا قومی, نے اپنے قوم کو بھی آتے بھی ہوشیار بھی ہو. آتے تم مردوں کو شاوت کے لیے من دنیا تو نادانوں کی. من آگے ہما کا جواب قومی تھا, جواب اس کی قوم کا, ان کی قوم کا یہ جواب تھا اللہ انکالو, مگر ان کا یہ کہنا اخرج والا تم نے کرے تم نکال دو خاندان لوط کو اپنے بستی سے. انہم ناس یتطہرون, یہ بنتے لے ایک آدمی پنجے نوالو, ہم نے بچایا اس کو بھی, ہم نے بچایا اور اس کے خاندان کو بچایا. الا امرأتہ میں بیوی کو چھوڑ دیا. قدرناہا من الغابرین, ہم فیصلہ کیا تھا اس کو پچھلے میں رہنے والی میں سے. فامطرنا علیہم مطرا, برساؤں پر ہم نے پتھر آسمان سے. فسا مطر المنذرین انجینا قدرنا امطرنا. نتیجہ کیا نکلا؟ قل الحمدللہ. بات یہ نکلی کہ کارسازی اللہ کے لیے, یہ صرف کارسازی کی. بچائے کوئی مار نہیں سکتا, پتھروں پر سائے کوئی بچا نہیں سکتا. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اللہ کی نیک بندوں کو خدا سلامتی بھی لے لیتا ہے. عذاب آ رہا ہوتا ان کو بچا لیتا ہے, وہ بچا نہیں سکتے. آگے فیصلہ اللہ خیر اما یشرکون. استفہام, اب اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو تم شریک کرتے. حاضر نہیں نکلا. تیسرے اور چوتھے قصے سے بات کیا نکلی؟ کار ساتھ اللہ ہے, بچانے والا اللہ ہے, کوئی پیر فقیر پیغمبر بھی بچا نہیں سکتا. اگر پیغمبروں کو بھی اللہ نے بچایا ہے, جب بچا نہیں سکتے تو برکت بھی کوئی دے. تبارک, وہاں جا لگی گا سارا, وہاں تبارک, وہاں سے چلے فرقان. فرقان کے بعد شعراء, شعراء کے بعد سورت نمل آ گئی. امن خلق السماوات والارض. بس بھائی آمین شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض فانزل من السماء ماء فمطر به حدائق ذات بهجة ما كنتم شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لو جی میں نے کہا تھا کہ 20ویں پارے کی ابتدا میں دلائل عقلی علی سبیل الاعتراف بالخصم
کہ ایسے دلائل کے دشمن سے اقرار لیا جا رہا ہو. اب وہ دلائل شروع ہو چکے ہیں، پہلی دلیل کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو؟ کون ہے جو اتارتا تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ اب آگے التفات دیکھا ہے قرآن پاک کا التفات. امن خلق بھی غائب، انزل لکم یہ بھی غائب، فانبتنا متکلم تکلم آ گیا غائب سے طرف کس کے تکلم کی. کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جو اتارتا تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، ہم ہی تو پیدا کرتے ہیں باغات کو رونق والے. مراد کیا ہے؟ پیدا کرنے والے، اور پیدا کرنے کے بعد یعنی آسمان سے پانی اتارنے والے، باغات رونق والے پیدا کرنے. خدا کہتا ہے میری ذات کے سوا کوئی دوسرا نہیں. ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ساری تم مخلوق بھی جمع ہو جاؤ، تمہاری اتنی بھی مجال نہیں کہ ایک میرے درخت بھی پیدا کر سکو. الہ مع اللہ، کہ ہے کوئی اور الہ میرے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے کارساز؟ یعنی کوئی بھی نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم اللہ کے ساتھ کو برابر کر رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا، اور کس نے کی دوسری تھی، کس نے کیا زمین کو قرار؟ وجعل خلالہا انہارا، کس نے کیا زمین کے درمیان ناروں کو؟ وجعل لہا رواسی، کر دی زمین کے لیے پہاڑوں کو. وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندر کے درمیان میٹھے کڑوے درمیان میں پردہ ڈال دیا. الہ مع اللہ، کہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی کار ساتھ اللہ کے ساتھ. بل اکثرہم لا یعلمون، بل اکثر وہ جانتے نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو قبول کرتا ہے دعا پریشان آدمی کی جب وہ پکارتا ہے اس کو. ویکشف السوء، اور دور کر دیتا ہے برائیوں کو. ویجعلکم خلفاء الارض، اور کر رہا ہے تمہیں جانشین زمین میں. الہ مع اللہ، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے پکارے سننے والا، مصیبتیں دور کرنے والا زمین میں اللہ کے سوا. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیب پکڑتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، سمندروں کے اندھیروں میں کرنے والا کون؟ تمہاری رہنمائی کرنے والا کون؟ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا اپنی رحمت سے پہلے. الہ مع اللہ، ہو سکتا ہے اور بھی ہواؤں کو چلانے والا یا تمہاری رہنمائی کرنے والا اور بھی کوئی ہو سکتا اللہ کے ساتھ. تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے خدا ان معبودوں سے جن کو یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. یہاں سے دیکھا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، صاحب معلوم ہوتا ہے اعینونی یا عباد الحدیث جو پیش کرتے ہیں کہ جنگل میں ہو جاؤ کہ بھول جاؤ اعینونی یا عباد اللہ کر پکارو اللہ کے بندوں کو تو رستہ مل جائے گا. جھوٹ ہے میرا، وہ بالکل غلط بات ہے، لوگوں نے ایک بنا رکھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں ہی رہنمائی کرتا ہوں، خواہ سمندروں کے اندھیرے ہوں یا کہ خشکی کے اندھیرے ہوں، میرے سوا اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، میری ذات ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. امن یبدئ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس مخلوقات کو پیدا کیا؟ کون ہے مخلوق تمہارے پیدا کرنے والا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے تمہیں روزی دینا آسمان زمین سے؟ الہ مع اللہ، کہ ہو سکتا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی برہان اگر تم ہو سکے. مراد کیا ہے؟ یہ سارے دراری کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کارسازی اللہ کی ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی بھی کارساز نہیں. آگے قل لا یعلم من السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ چکا ہوں یہ پہلے دو قصوں پر متورے ہیں. فرما دیجئے نہیں جانتے آسمانوں والے، نہیں جانتے زمینوں والے غیب کو مگر ایک اللہ جانتا ہے.
वमा यशऊरून अय्यान युबासून, उनको तो ये भी मालूम नहीं कब उठाए जाएंगे, इनको ये भी शऊर नहीं कब उठाए जाएंगे हैं। माँ कब्र से भी तलक लग जाएगा। मैंने दो किस्सों पर भी मुतहरे है, लेकिन माँ कब्र से भी लग जाएगा। कारसाज क्यों नहीं, इसलिए कि आसमान जमीन में कोई गैबदान कोई नहीं समझे। कारसाज कोई नहीं, क्यों नहीं, इसलिए कि गैबदान कोई नहीं। जब जानने वाला होता तो कारसाज भी होता, खुदा के साथ कोई जानने वाला ही कोई नहीं तो कारसाज भी वह कि दो किस्से भी लग गए। उन दो किस्सों पर भी लग गया, पहले दो किस्सों पर भी इल्लत मुतफर्रिया हो गई उससे भी, और वैसे भी मजमूमा कब्र के साथ भी तलक इसका हो गया। अच्छा मायून बलिदार बिल्लाहिरा, दो मान इसके हैं, बलिदार बिल्लाहिरा, या इसको नफी का करो, दारक माना नफी करो, नहीं पहुंचा इल्म का आखिरत के बारे में, नहीं पहुंचा इल्म का आखिरत के बारे में। एक बलहुम फी शक मिनहा, नहीं जी इल्म दरकिनार रही तो है ही शक में। बलहुम मिनामू, नहीं जी शक भी नहीं बल्कि मुरजब्बारियत संदेह हो चुके हैं। एक तकरीब। दूसरा बलिदार का इल्म बिल्लाहिरा, असर बसी माना करते हैं इसका, इस बात वाला बतौर इस्तेदा, बल पहुंच गया इल्म इनका आखिरत के बारे में, पहुंच गया इल्म इनका। अच्छा यानी इल्म का पहुंच गया या नहीं पहुंचा, माना वो भी नफी का बनेगा। माना ऐसा करो इस दारा का जिसमें उनके साथ इस्तेदा हो। अच्छा आया पहुंच गया इल्म का आखिरत के बारे में, पहुंच गया इल्म का आखिरत के बारे में पहुंच गया, मुराद पहुंच गया ये नहीं पहुंचा, मुराद वहां भी यही होगी, पहुंच गया इल्म का आखिरत के बारे में पहुंच गया यानी नहीं पहुंचा। मुराद है कि इनको क्या पता आखिरत का। अभी हाँ भाई मेरी आदत एक वैसे है, सवाल किया करता हूं मंतकी तलबा से और वो जवाब दे दे, कल जवाब लिख कर ले आए तो मुझे दे देना। अच्छा वैसे मेरी आदत भी है, पंजाब में एक गद्दी नशीन था उससे सवाल किया था तो बहरहाल वो मैं निकल करके कह दिया करता हूं, तुम्हें भी पेश कर देता हूं, जवाब देख लो। सवाल ये है ला यालम मन फिस समावाति वल अर्दि गैब इल्लल्लाह, इस ला यालम से मुराद क्या है, इल्म बिज़ात या बिल अर्ज़ या मुतलक। अगर बिज़ात लो तो नफी होगी बिज़ात की, नहीं जानते मन फिस समावात वल अर्ज़ वाले गैब को बिज़ात नहीं जानते मगर अल्लाह बिज़ात जानता, तो यही तो दावा है। तो कौन सी बात है ये तो ठीक है कि नहीं जानते आसमानों वाले जमीनों वाले गैब को बिज़ात नहीं जानते मगर अल्लाह जानता, तो यही तो दावा है। अल्लाह बिज़ात जानता है तो वो तो बिज़ात नहीं जानते। ये तो हम भी कहते हैं कि चलो और बिल अर्ज़ जानते हैं, खुदा बिज़ात जानता है। और अगर कहो ला कि मिलाद बिल अर्ज़ है, नहीं जानते आसमानों जमीनों वाले गैब को बिल अर्ज़ मगर अल्लाह जानता बिल अर्ज़, महाजर ये माने गलत है, ये तो माने गलत है। तो बिज़ात लो हमें मुफीद, बिल अर्ज़ लो तो माना गलत। तो मुतलक का फर्ज दो ही है, या बिज़ात या बिल अर्ज़। मुतलक का तहक्कुक इन दो फर्जों में है। बिज़ात लो तो हमारा दावा सच्चा कि अल्लाह ताला बिज़ात जानता, बाकी बिल अर्ज़ जानते हैं। अल्लाह बिज़ात जानता, बाकी बिल अर्ज़ जानते हैं। और अगर तुम इससे लो बिल अर्ज़, तुम्हारा क्या बनेगा, नहीं जानते आसमानों जमीन वाले गैब को बिल अर्ज़ भी जानते मगर अल्लाह बिल अर्ज़ जानता है, ये तो बिल्कुल कुफ्र है, ये तो माने गलत है। अब इसका माना बनेगा क्या, बाकी लो मुतलक, मुतलक क्या है, उसका तहक्कुक दो ही फर्ज होंगे, या उसका फर्ज होगा बिज़ात वाला या फर्ज होगा उसके बिल अर्ज़ वाला। जब बिज़ात भी न हुआ बिल अर्ज़ भी नहीं, बिज़ात इसलिए कि तुम नहीं लेते वरना हम तो लेते हैं। कहो कि अल्लाह ताला बिज़ात जानता, बाकी बिल अर्ज़ जानते हैं। बिल अर्ज़ लो तुम्हारा गलत बनता है, इसलिए तीनों शिक्कों में से कोई शिक नहीं बनती सिवा बिज़ात के। बिज़ात लो तो निकलता बदल किसका, बरेलवियत का। समझ गया, ये है सवाल उनका, जवाब का लिख लेना। अच्छा न हुआ तो फिर मैं बता दूंगा, ये वही जवाब देंगे। कोई जिन्होंने नहीं समझा सवाल न समझे, अच्छा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा जरूरी नहीं है, ये मंतकी एक सवाल है। अच्छा जी
تو میرے ساتھ مناظرے پیش ہوا تھا چپڑا والا، چپڑ آپ لوگوں نے سنا بھی والی چپڑ ایک جگہ ہے چپڑ والا. میں اس نے کہا ٹھہر میں تیرا ہونی جاننا تھا مطلق شطر بھی ہے پر اتر کا نس کیا ہے. آدھی آدھی اشارہ آدھی مناظرہ ہوا تھا. یہ مولی مبشر سر کو دینا بھی وہاں تھا. میں ان کے جلسے کے اندر جا کے داخل ہو گیا تھا اور میں داخل ہونا ہی تھا تو وہ مولی مبشر مجھے بڑا روکتا رہا. میں آ کر چھوڑ روکتا رہا. میں گیا پھر خیر وہ تو چلے گا. میں آ کر ٹھہر میں سالہ تنو جواب رکھا ہے کہ بذات یہ بناردات بہرحال یہ آپ دیکھ لینا. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون. آگے شکوا کہہ دیا کافروں نے ہو جائیں ہم مٹی یا ہمارے باپ دادی بھی ہم دوبارہ نکالے جائیں گے. یہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ نکالے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ہم بھی وعدے دیے ہمارے باپ دادی سے پہلے بھی. ان هذا الا اساطیر الاولین یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی. ان سیروا بالارض فرما دیجیے اللہ کے پیغمبر سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین دیکھیے لوگ کس انتہا مجرم. آؤ میرا مسئلہ مان جاؤ سیر کرو دیکھو جنہوں نے بات نہیں مانی ان کا کیا حال ہوا. فلا تحزن علیہم نہ تو پریشان ہو ان پر تسلی نہ تو پریشان ہو ان پر. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون نہ ہو تو تنگی میں جو یہ تیرے ان تدبیریں کرتے ہیں. غم بھی نہ کھا دلی کا تنگی بھی نہ رکھ غم بھی نہ کھا ان دی تدبیروں کو تنگ بھی نہ ہو. سیاب سے بھی وارا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیسے ذمہ داری ہوتی ہے دیکھا پیغمبر کے لیے کتنی ذمہ داری لیتا ہے خدا. غم بھی نہ کھاؤ اور تیرے مطلب جو تدبیریں کر رہے ہیں اسے تو تنگ بھی نہ ہو. خود دیکھ رہے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر شکوا کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُمْ عَذَابٌ تَسْتَعْجِلُونَ. فرما دی شاید کہ ہو لائق تمہارے لیے بعض عذاب کو جلدی کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. آگے پہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ. یہ پہلے دو قصوں پر جو علت متفرعہ تھی اس کی ہوئی دلیل اس کی تھا. ایک بھی یقلی تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو ان کی سینے جباتے ہیں معین جو ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی آسمان و زمینوں میں الا فی کتاب مبین مگر اللہ کے علم میں ہے. ان ھذا القرآن بس پہلے کس سے بھی آ گئے کتاب مبین پہلے کس سے بھی آ گئے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم یضربون. میں نے کہا تھا اس سورت کی ابتدا میں دو آیتیں ہیں دو لفظ ہیں. تلک آیات القرآن کتاب مبین. کتاب مبین کے متعلق پہلی کتابوں کے واقعات جو تھے اس کو قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ, یہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے ان صحیفوں کے واقعات قرآن لے لیا ہے. اب بعض وہ چیزیں جو صرف قرآن پاک میں آئی ہے ان کو بیان کرے گا. یعنی بعض ایسی چیزیں جو بنی اسرائیلیوں نے چھوڑ دی تھی پردے ڈال دی تھی مسائل پر قرآن پاک ان کو بیان کر رہا ہے. یہ قرآن بیان کر رہے بنی اسرائیلیوں پر اکثر الذی هم یختلفون ان مسائل کے اکثر مسائل زندگی اختلاف کر رہے تھے. یعنی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے مسئلہ توحید میں یہودیوں نے نصارہ نے جو بھی اختلافات پیدا کیے ہوئے تھے ان کو قرآن پاک کا بیان کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حضیر کو عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر حاضر رہا اور پکار رہے تھے. قرآن پاک ان کو بیان کر رہا ہے. آگے وَإِنَّهُ لَهُدًى یہ قرآن میری ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ان لوگوں ایمان والوں کے لیے. ان ربک یقضی بحکمہ خدا کا فیصلہ کرو کروں کے ساتھ وَالَعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ کر میرے پیغمبر اللہ پر. مراد کیا ہے؟ بیان تو ہو چکا ہے اور قرآن پاک کا کام ہے بیان کرنا.
باقی کوئی نہیں مانتے، آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. توکل علی اللہ انک علی الحق المبین، تو حق پر ہے جو ظاہر بہ ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الله من ينبي آیاتنا فهم مسلمون. مسئلہ سماع موتا کا سورت فاطر کے اندر میں نے کہہ دیا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اور کتابیں بھی آئے گی، رکھوں گا میں آپ کے سامنے. ہمیشہ میری عادت ہے وہاں بیان کرنے کی. یہاں مسئلہ دو مقام پر آتے ہیں، یہاں آتے ہیں وہاں. بھروسہ کیجیے آپ حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا مردوں کو، تو بھی نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا تو بہروں کو بلانا. اذا ولوا، جب پھر وہ پیٹ پھیر کر ہو بھی بہرا اور پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، اس کو بھی تو نہیں سنا سکتا اور مردوں کو بھی نہیں سنا سکتا. یعنی مشرک ایسے ہیں جس کے مردے ہیں، مشرک ایسے ہیں جس کے بہرا ہو اور جا رہا ہو، پیٹ پھیر کر جو تو آپ اس کو بلائیں وہ بھی نہیں سن سکتا اور مردے بھی نہیں سن سکتے. یہ مشرک بھی ایسے ہیں. مردوں کو مشبہ بنایا گیا ہے، دو اس کے مشبہ بھی رکھے گئے ہیں. ایک مشبہ بھی ہے مردہ مشرکوں کے لیے مشبہ بھی، مشرک ہے مشبہ اور موتا کیا مشبہ بھی ہے. دوسری کون ہے الصم، وہ بھی اذا ولوا مدبرین. ان دو کو مشبہ بھی بنا کے ان دونوں کے ساتھ سما ان کے لیے بھی نہیں ہے. باقی یہاں کہتے ہیں لوگ، وہاں اس وقت کہوں گا لیکن سر اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نفی اسماع کی ہے، سماع کی نہیں ہے. نفی اسماع کی ہے، سماع کی نہیں ہے. یہ بات یوں ہی ہے، گپ ہے جو کہہ دیتے ہیں لوگ کہنے والے. اصل بات یہ ہے اسماع اور سماع یہ متابع اور متابع ہے. پڑھا ہوگا تم نے آپ نے حفظ الاکبری میں شافعی میں کہ بہرحال اگر پہلا مفعول متعدی میں تین مفعول کی طرف ہے، اس کے بعد جو متابع آئے گا وہ دو مفعول کی طرف آئے گا. پہلا متعدی دو کی طرف ہے، جو ہے متابع ایک مفعول کی طرف آئے گا. اگر پہلا متعدی ایک مفعول کی طرف، اس کے بعد آ جائے گا لازمی قطعتہ فن قطعہ، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑی کی پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو میں نے سنایا اور انہیں سن لیا ہے گھر میں. تو بہرحال میری مراد کہنے کی یہ ہے، یہ جو جواب میں دے رہا ہوں یہی جواب دیا ہے. بھائی آپ اس میں موتا. بہرحال یہ اسماع اور سما یہ لوگوں نے یوں بنا رکھا ہے، نفی اسماع کی سما کی نہیں، یہ گپ ہے ایک لوگوں کی. یہ اصل متابع ہے. تو سنا نہیں سکتا، یعنی کیا جب سنا